ٹھیک ہے، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. جن کو اسلام کا ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ہے یہ حرام ہے. بالکل اس سے یہ دیکھیں نا 40 دن ایمان نہیں آتا. 40 دن میں اللہ ناپاک رہتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے اس بندے کی موت ہو جائے اسلام میں ناپاکی کی حالت میں وہ مر گیا نا، تو کیا بخشش ہوگی اس کی. وہ تو سلمان کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ تھوڑے سے مطلب کہ کھول دیے نظام وغیرہ، اور اجازت دیتی اپنی عورتوں کو کہ جاؤ گراؤنڈ میں بیٹھو میچ دیکھو، اور یہ فحاشی کے وغیرہ میں جاؤ کلبس وغیرہ میں. یہ ساری چیزیں انہوں نے عام کی ہوئی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ٹورزم جو بنا ہوا ہے مطلب کہ باہر سے عوام آتی ہے ان کو پروموٹ ملے تاکہ ادھر آ کے جو کام بچ گیا نا وہ بھی. ہاں جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سر نام آپ کا؟ جہاں زیب. سر کیا کرتے ہیں؟ سر میں جاب کرتا ہوں. ماشاءاللہ. سر آپ سے بات کرنے کا پرپز یہ ہے کہ سعودیہ عربیہ جو کہ ممالک کنٹری ہے، بہت ہی ممالک مطلب کہ مرکز ہے مسلمانوں کا، وہاں پر جو ہے انہوں نے الکوہلک بار کھولنے کے جو آفیشیلی طور پر انہوں نے اعلان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، سعودیہ کی مطلب حکومت کی طرف سے نان مسلمس کے لیے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سر یہ تو غلط کیا ہے، یہ اس کا ہمارے اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ تو ایک اللہ پاک کے خلاف ہونے کی بات ہے، کیونکہ شراب تو ہمارے ملک میں بھی منع ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں عرب تو ہمارا پرمٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں. ہاں پرمٹ سے لے سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی بین ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا بھی ملک اسلامی ملک ہے. کچھ ہیں جو کرسچن ہیں، چلو وہ تو پیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے بھی یہ منع ہونا چاہیے. نہ صحت کے لیے اچھی ہے، ایک اپنے خدا کے خلاف ہونے کی بات ہے، تو اس لیے اس چیز سے پرہیز ہونا چاہیے. تو یہ جو سعودیہ عرب ہے ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے. ہم وہاں پہ ہاں بے شک وہاں پہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں. ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں، حج کریں، عمرہ کریں. ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار تو ہمیں موقع ملے ہم حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں. اللہ پاک انہیں ہم سب مسلمانوں کو سعادت نصیب فرمائے. لیکن وہاں پہ انہوں نے اجازت دی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. کافی افسوس ہوا ہے یہ بات سن کے کہ یہ غلط کیا ہے انہوں نے. سر ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کریں گے. جو باہر کے ممالک سے ان کے ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا سے، یو ایس اے سے، کینیڈا سے، جہاں سے بھی ان کے ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، نان مسلم جو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ نان مسلم کے لیے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو اپنا خیال کریں نا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اسلامی ملک ہے. بے شک. تو یہ اسلامی ملک کو اگر ایسا فاشی اڈا بنا دیں گے، جو یہ تو صرف ایک پیسے کا ذریعہ بنا رہے ہیں نا، تو یہ اپنی آخرت تو خراب کر رہے ہیں. بالکل سر ایسی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ملک کی ترقی کے لیے. ملک کی ترقی اس چیزوں سے تو نہیں ہوتی، کچھ اور بھی کام ہیں، کافی ایسے ہیں جو کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ غلط کیا ہے انہوں نے. ان سے بنتا نہیں ہے یہ حساب. بالکل سر ہم کافی لوگوں سے بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہی تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان میں یہ چیز الاؤ ہے نان مسلمس کے لیے. آپ جہاں پہ دیکھیں پرمنٹ کے ساتھ وہ شراب وغیرہ خرید سکتے ہیں. کراچی میں بھی ہے یہ چیز، میں نے دیکھی. لاہور میں بھی ہے. لاہور میں بھی ہے کافی. کراچی میں بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا کراچی 10 دن کے لیے، وہاں پہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ ایسی شاپس بنی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ چیز عام بک رہی ہے، اور پولیس والے سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی انہیں یہ نہیں کرتا کہ جج کرے کہ پکڑ لیں. لیکن پرمٹ ہے نا، پرمٹ کی بات، پرمٹ کی وجہ سے ہے. لیکن یہ حکومت کو اجازت نہیں دینی چاہیے، سعودی عرب کو بالکل اجازت نہیں تھی دینی چاہیے. پیسوں کا اور بھی کافی حصے ہیں جن سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غیر مسلم یہ کریں کام، ٹھیک ہے، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. جن کو اسلام کا ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ہے یہ حرام ہے. بالکل اس سے یہ دیکھیں نا 40 دن ایمان نہیں آتا. 40 دن میں اللہ ناپاک رہتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے اس بندے کی موت ہو جائے اسلام میں ناپاکی کی حالت میں وہ مر گیا نا، تو کیا بخشش ہوگی اس کی. وہ تو اپنے گناہ خود دنیا پہ اکٹھے کر رہا ہے. تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کافی غلط کیا ہے. میں اس چیز کے لیے ایگری نہیں ہوں. چلیں سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. لاسٹ میں ہماری آڈینس کو آپ کو میسج دینا چاہیے. بس میں یہی کہوں گا کہ یہ بری چیزوں سے دور ہی رہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی سب، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے جتنا ہو سکے سنبھال کے رکھیں اور اپنی اچھی نماز میں، قرآن مجید میں دل لگا کے اپنی زندگی گزاریں، کام کریں، لیکن شراب وغیرہ سے، الکوہل سے دور رہیں، جتنا ہو سکے پرہیز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ الحمدللہ. سر نام آپ کا؟ سلمان احمد. ماشاءاللہ. سر کیا کرتے ہیں؟ میں پرنٹنگ پریس کا کام کرتا ہوں بھائی. اوکے سر جی، آج بات کرنے کا پرپز یہ ہے کہ آج جو سعودیہ عربیہ کا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو. جی ہلو. وہاں سے خبر نکلی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا سعودی گورنمنٹ نے شراب خانے کھولنے کا اعلان کر دیا، الکوہلک بارز کھولنے کا اعلان کر دیا نان مسلمس کے لیے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ سر جی یہ تو بالکل غلط کی ہے. آپ پہلے بھی دیکھ لیں، آپ سے ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں صحابہ کے دور میں. وہ دور میں بھی یہی تھا کہ جہالت نا عام پھیلی ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے نا کچھ آیتیں وغیرہ نازل فرمائی، مطلب کہ آتے تھے وہ
صحابہ کرام تو نا شراب پی کے اسی طرح ہی نا تو ہو جاتا تھا نماز کی حالت میں، لیکن آہستہ آہستہ نا اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی تو وہ نا منع فرما دیا کہ جب تم آؤ تھکے ہوئے آؤ تو شراب وغیرہ پیو تو بالکل آپ کی اجازت نہیں ہے اس کی نماز کی. تو نماز کی حدیث بھی ہے کہ 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے. یہ نماز وغیرہ تو پڑھنا بھی اس ٹائم نا گناہ ہی ہوتا ہے انسان کو. تو آپ آج سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں نا دور میں، تو یہی دور تھا کہ جب اس طرح کی حرکتیں وغیرہ ہوتی تھیں. آج سے آپ پہلے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جب صحابہ کرام تھے تو یہ بھی سارا وہی سین تھا. تو پہلے کا دور یہی وہ ہونے لگا کہ جس میں وہ شراب وغیرہ عام تھی، یہ سارا مطلب الکحل وغیرہ. تو ان کے دور میں ایسا اللہ پاک نے آیتیں وغیرہ نازل فرمائی تو اس میں سے آہستہ آہستہ صحابہ کرام نے پھر ان کی حالت سے دور ہوئے. تو آپ آہستہ آہستہ ہوئے تو پھر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ تم تھکے ہوئے ہو تو شراب وغیرہ پیو تو نماز کے قریب بالکل نہ جاؤ، کیونکہ نماز گناہ ہے، مطلب کہ شراب گناہ ہے، نماز پڑھنے سے نا گناہ ملے گا آپ کو. تو پھر یہ آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر یہ مدیحہ سے اس طرح شراب مطلب کہ غائب ہوئی جیسے پانی مطلب کہ روڈ پہ بہایا جاتا ہے نا، تو اسی طرح یہ ہوا. تو آج کا دور یہ دیکھ لیں، سید سلمان شاہ سلمان کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ تھوڑے سے مطلب کہ کھول دیے نظام وغیرہ اور اجازت دیتی اپنی عورتوں کو کہ جاؤ گراؤنڈ میں بیٹھو میچ دیکھو، اور یہ فحاشی کے وغیرہ میں جاؤ کلبس وغیرہ میں. یہ ساری چیزیں انہوں نے عام کی ہوئی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ٹورزم جو بنا ہوا ہے مطلب کہ باہر سے عوام آتی ہے ان کو پروموٹ ملے تاکہ ادھر آگے جو کام بچ گیا نا وہ بھی ہمارا ملک آگے بچے. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اسلامی ملک ہے، ادھر اس طرح کے کام کرنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام کی وجہ سے یہ ملک بنا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے اسی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتا ہے اللہ پاک کا کہ چلو پاکستان میں تو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ جو عیسائی وغیرہ ہیں یہ کر رہے ہیں، کہیں آتا کیا ہے کہ یار شراب مطلب اب دیکھ لو نا آپ سریام میں ہے لیکن پرماننٹ. ہاں جی سریام لے کے جاؤ گے انہوں نے بھائی پکڑ کے آپ کو اندر کر دینا. انہوں نے تو ایک پرماننٹ اعلان ہو گیا کہ یار یہ آپ نے جو پکڑ لیا نا تو آپ کو بھائی آپ کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ نے ایزی ہو کے پینا ہے، کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس طرح انجوائے مرضی کرو جس طرح کرو. پہلے تو شریف ملک بنا ہوا تھا لیکن رہتی سہتی کسر انہوں نے اب نکال دی کہ یار اب حج بھی کرو اور باقی جو آئیں گے وہ بھائی ادھر انجوائے کر کے چلے جائیں گے. انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس طرح کا ملک ہے جہاں پہ ڈیلی 70,000 فرشتے اترتے ہیں یار اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح رہی قیامت تک کرنی ہے یار انہوں نے. لیکن انہیں یہ نہیں ہے، انہوں نے بھائی اپنا وہ ٹورزم اتنا ظالم بنایا ہوا کہ یار پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے شراب ہاں جی سارا کچھ کر دیا تھا کہ ہاں جی باقی ملکوں میں سمجھ آتی ہے لیکن سعودی عربیہ میں یار اس طرح انہوں نے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. باقی یہ جو بھی کر رہے ہیں غلط ہی ہو رہا ہے. باقی اللہ پاک ہمیں بھائی ان سے دور ہی فرمائے. آمین آمین. سر جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر یہ شراب خانے کھولتے ہیں نا نان مسلمس کے لیے، مسلمس کے لیے نہیں، انہوں نے کہا میں آپ کو کلیئر کر دوں مسلمس کے لیے نہیں، نان مسلمس کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ بارز اوپن کرتے ہیں تو ہمارے ٹورزم کو پروموشن ملے گی. ٹھیک ہے ہمارا ٹورزم جو ہے پروموٹ ہوگا. وہ اس لیے آتے کہ اگر جو نان مسلمس آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر کسی کو اپنے مطلب چیزیں چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نان مسلمس آتے ہیں ان کو مطلب چیزیں ملیں تاکہ وہ یہاں انجوائمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے مسلمان وہاں جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، لیکن جو نان مسلمس آتے ہیں وہ تو وہاں انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں نا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں گے، پروموشن کریں گے اور ان کے ہمارے ملک ترقی ہے اس میں. سر جی آپ دیکھیں نا کہ آپ کا کوئی ملک کا بندہ نہیں ہے جو دبئی نہ گیا ہو. دبئی میں اتنے کام ہو رہے ہیں، اتنے مطلب کہ ہر ملک کا بندہ جا کے ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے سعودی عربیہ میں جاتے ہی عام تر لوگ ہیں کام کرنے کے سلسلے میں چلے گئے، حج عمرے کی سعادت ساتھ ہی مل جاتی ہے انہیں. جب جو انہیں بلاتا ہے ساتھ میں حج عمرہ دے دیتا ہے، انہیں وہ حساب سے نارمل ہے. لیکن یہ سمجھ آتا ہے کہ کئی حد تک نان مسلم کے لیے اب جب ان کے لیے اتنا بنا دیا تو ظاہری بات ہے پیچھے بات ختم ہوگی. ایک بنا ہی ملک اسلامک ملک کے لیے ہے، اسلام کے لیے بنا ہے، ادھر سارا کچھ اسلام کا ہو رہا ہے. تو آپ کیسے وہ چیزیں پروموٹ کریں گے ادھر؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کوئی دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے چلو سمجھ آتی ہے یار یہ ملک میں ہو رہا ہے، ہاں جی یہ غلط کر رہے ہیں. باقی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت ہی دے. دوسری بات یہ جو پاکستان میں موجود ہے نا جو مطلب کہتے ہیں پاکستان میں شراب چلتی ہے لیکن شراب پرمنٹ کی چلتی ہے اور مائنورٹیز کے لیے نان مسلمس کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی یہاں شراب پی سکتا.